اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ السلام علیکم۔ حضرت صالح علیہ السلام و حضرت علی علیہ السلام کے واقعات میں موافقت۔ کتب احادیث و تاریخ کے دیکھنے سے معلوم ہوتا ہے کہ حضرت صالح علیہ السلام و حضرت علی علیہ السلام کے حالات بہت زیادہ ملتے جلتے ہیں۔ احادیث فضائل میں بھی ہے، ان دونوں کا تذکرہ اکثر مقامات پر ایک ہی سلسلے میں ملتا ہے۔ مثلاً ملاحظہ ہو، حضرت رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ اے علی، گزشتہ لوگوں میں تسکی ترین مردم کون ہے؟ حضرت علی علیہ السلام نے عرض کی، ناقہ صالح کو پے کرنے والا۔ پھر آپ علیہ السلام نے پوچھا، اب سے آئندہ لوگوں میں شقی ترین کون ہوگا؟ عرض کی، خدا اور اس کے رسول کو بہتر علم ہے۔ فرمایا، وہ ہے جو تیرے سر پر ضربت لگائے گا اور تیری داڑھی کو سر کے خون سے تر کرے گا۔ ایک روایت میں ہے کہ ایک دن حضرت رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت علی علیہ السلام کا ہاتھ پکڑے ہوئے باہر تشریف لائے اور سب کو مخاطب کر کے فرمایا کہ اے گروہ انصار، اے گروہ فرزندان بنی ہاشم، اے گروہ فرزندان عبد المطلب، سنو، میں رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہوں۔ میری پیدائش دنیت رحمت باری سے ہوئی ہے اور میرے ساتھ میرے اہل بیت علی وغیرہ ہیں۔ اور یہ سن کر ایک صحابی بولا کہ اے حضرت، یہ لوگ بھی قیامت میں آپ کے ساتھ سوار ہو کر عرصہ محشر میں نکلیں گے؟ حضرت نے فرمایا کہ سن، قیامت میں 4 افراد سواری پر ہوں گے۔ پہلا، میں براق پر سوار ہوں گا۔ دوسرا، فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا میری ناقہ غاضبہ پر سوار ہوں گی۔ تیسرا، برادرم صالح اس ناقے پر سوار ہوں گے جو ان کے عہد میں خدا کی نشانی تھا اور پے در کر دیا گیا تھا۔ چوتھا، برادرم علی ابن ابی طالب اس ناقے پر سوار ہوں گے جو خصوصی طور پر ان کے لیے جنت سے لایا جائے گا، جس کی مہار یاقوت کی ہوگی۔ وہ جنت کے حلۂ سبز سے آراستہ ہوں گے اور جنت و دوزخ کے درمیان بیٹھ کر احکام صادر کریں گے۔ یہ وہ وقت ہوگا جب لوگ اپنی گردن تک اپنے پسینوں میں غرق ہوں گے۔ لوگ علی کی شان دیکھ کر کہیں گے کہ یہ تو نبی مرسل یا ملک المقرب معلوم ہوتا ہے۔ اس وقت نقیب خداوندی منادی کرے گا کہ یہ نہ ملک مقرب ہے، نہ نبی مرسل ہے، بلکہ حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دنیا و آخرت میں بھائی ہے۔ ان کا نام علی ابن ابی طالب ہے۔ ان روایات سے حضرت صالح علیہ السلام و حضرت علی علیہ السلام کے علاقہ کا پتہ چلتا ہے۔ مزید ملاحظہ ہو، ناقہ صالح خدا کی ایک نشانی تھا۔ حضرت علی بھی آیت اللہ تھے، جیسا کہ خود آپ ارشاد فرماتے ہیں کہ انا آیت اللہ۔ ناقہ صالح پتھر سے پیدا ہوا تھا۔ حضرت علی علیہ السلام خانہ کعبہ میں پیدا ہوئے تھے جو پتھر کا بنا ہوا ہے۔ ناقہ صالح کے دودھ سے لوگ سیر و سیراب ہوتے تھے۔ حضرت علی علیہ السلام کے چشم علم سے تمام لوگ سیراب ہوا کرتے تھے۔ ناقہ صالح کو پے کیا گیا، حضرت علی علیہ السلام کو شہید کیا گیا۔ ناقہ صالح کو پے کرنے والا قدرہ زنہ زادہ تھا۔ حضرت علی علیہ السلام کو شہید کرنے والا ابن ملجم زنہ زادہ تھا۔ قدرہ پستہ قد طوطا چشم تھا۔ حضرت علی کو شہید کرنے والا عبد الرحمن ابن ملجم پستہ قد طوطا چشم تھا۔ ناقہ صالح کو پے کرنے والا بزبان رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بدترین خلائق تھا۔ حضرت علی علیہ السلام کو شہید کرنے والا بزبان رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بدترین خلائق تھا۔ ناقہ صالح کو قطام نامی عورت کے ذریعے سے پے کیا گیا۔ حضرت علی کو قطامہ نامی عورت کے ذریعے سے شہید کیا گیا۔ ناقہ صالح کو پے کرنے والا قدرہ کی معشوقہ قطام تھی۔ حضرت علی علیہ السلام کو شہید کرنے والے ابن ملجم کی معشوقہ کا نام بھی قطامہ تھا۔ حضرت صالح علیہ السلام کے ناقے کے بعد اس کا بچہ بھی قتل کیا گیا۔ حضرت علی علیہ السلام کی شہادت کے بعد ان کے بچے محسن، امام حسن، امام حسین شہید کیے گئے۔ ناقے کے پے کیے جانے کے بعد عذاب نازل ہوا۔ حضرت علی علیہ السلام کی شہادت کے بعد ظہور حضرت قائم آل محمد دشمنوں کے لیے عذاب ہوگا۔ حضرت صالح علیہ السلام کی قبر نجف اشرف عراق میں ہے۔ حضرت علی علیہ السلام کی قبر نجف اشرف عراق میں ہے۔ حضرت صالح علیہ السلام حشر کے دن اپنے عہد کے پے شدہ ناقے پر سوار ہوں گے۔ حضرت علی علیہ السلام ناقہ جنت پر سوار ہو کر برآمد ہوں گے۔ حضرت صالح کا ناقہ بادشاہ وقت گنیزہ کے سازش سے پے کیا گیا۔ حضرت علی علیہ السلام بادشاہ وقت امیر معاویہ کی سازش سے شہید کیے گئے۔ اسی سلسلے میں یہ بھی عرض ہے کہ حضرت امام حسن علیہ السلام سے پوچھا گیا کہ وہ کون سی ایسی مخلوق ہے جو بطن مادر سے نہیں پیدا ہوئی؟ آپ نے فرمایا وہ سات ہے۔
حضرت آدم، بی بی حوا، ناقہ صالح، گوسفند ابراہیم، مار بشت، غلاق، کوا جو حابیل قابیل کے لیے آیا تھا، اور شیطان۔ اللہم صلی اللہ محمد وآل محمد۔ ناظرین، میری ویڈیو اچھی لگے تو لائک اور سبسکرائب کر لے۔ اگلی ویڈیو تک کے لیے اللہ حافظ۔